ٹرانسجینڈر کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر جنسی تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا سننے میں آ رہا ہے کہ اب تو اگر کوئی بھی اس ملک کا باسی مرد اگر نادرہ کے آفس میں جا کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اندر عورتوں کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں تو مجھے عورت ظاہر کیا جائے، تو سننے میں آ رہا ہے تو اس کے لیے اتنی سہولت پیدا کر دی گئی ہے، اس کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر وہ ادارے کے سامنے جا کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اندر عورتوں کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں تو مجھے عورت ہی ظاہر کیا جائے، تو ادارہ اس بات پہ پابند ہے بغیر میڈیکل پروف کے، بغیر میڈیکل ثبوت کے اس کو عورت ظاہر کرنا، اس کو عورت ڈکلیئر کرنا، اس کی شناخت عورت کے نام سے ظاہر کرنا ادارے پر پابندی ہے۔ ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ اگرچہ کہ وہ ظاہراً مرد ہے لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اندر عورت کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں، مجھے بغیر میڈیکل پروف کے عورت ہی ظاہر کیا جائے، تو ادارے پر یہ پابندی ہے کہ اس کے بغیر میڈیکل ثبوت کے اسے عورت ہی ظاہر کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت میڈیکل کے پروف کے بغیر ہی ادارے کے سامنے جا کر کہتی ہے کہ میں اپنے اندر مرد کی فیلنگ محسوس کرتی ہوں تو مجھے بغیر میڈیکل ثبوت کے مرد ہی ظاہر کیا جائے، تو ادارہ اس بات پہ پابند ہے کہ اس عورت کو مرد ہی ظاہر کیا جائے گا۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں کہ جب کوئی مرد بغیر میڈیکل ثبوت کے، بغیر میڈیکل پروف کے اپنی شناخت عورت کے نام سے کروانا چاہتا ہے تو جب ادارہ اسے عورت کے نام سے ظاہر کر دے گا کہ یہ عورت ہے تو اس پر بظاہر پھر عورتوں کے ہی قانون کو لاگو کیا جائے گا، چاہے وہ وراثت کے حوالہ سے قوانین ہوں، چاہے وہ دیگر معاملات کے قوانین ہوں، تو جب وہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے گا تو اس پر عورتوں کے قوانین کو ہی لاگو کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ مرد جو ظاہراً مرد ہے لیکن ادارے نے اس کے کہنے پہ اسے اس کی شناخت عورت کے نام پر ظاہر کر دی ہے، اب وہ اتنا آزاد ہے کہ عورتوں کے ادارے میں بھی جا سکتا ہے، تعلیم و تربیت کے حوالہ سے عورتوں کے ادارے میں بھی جا سکتا ہے، ایسے ہی عورتوں کی مجلس میں بھی جا سکتا ہے، ایسے ہی عورتوں کے معاملات میں مداخلت بھی کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ عریانی ہے، جس کا نتیجہ فحاشی ہے، جس کا نتیجہ بے حیائی ہے۔ تو یہ سارے جو نتیجے نکلیں گے ان کا آگے پھر سب سے بڑا جو نتیجہ ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت جو بظاہر تو عورت ہے لیکن اس کے کہنے پر بغیر میڈیکل پروف کے، بغیر میڈیکل ثبوت کے اسے مرد ظاہر کر دیا گیا ہے، ادارے نے اس کی شناخت مرد کے نام سے ظاہر کر دی ہے، تو اب اس پر بھی مردوں کے ہی تمام قوانین لاگو کیے جائیں گے۔ اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہے کہ اب وہ مردوں کی مجلس اختیار کر سکتی ہے، مردوں کے ادارے میں کام کر سکتی ہے، مردوں کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے، جس کا نتیجہ عریانی ہے، جس کا نتیجہ فحاشی ہے، جس کا نتیجہ بے حیائی ہے۔ تو ان سب نتائج کے آگے جو سب سے بڑا نتیجہ ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، وہ قہر خدا کو دعوت دینا ہے۔ تو خدا را ایسا قانون جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو، ایسا قانون، ایسا آئین جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں رب کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو گویا آج خواجہ سراؤں کے حقوق کی آڑ لے کر اس وطن عزیز کے اندر اسلام کے خلاف اور قرآن و سنت کے خلاف آئین بنائے جا رہے ہیں۔ خدا را کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ خواجہ سراہوں کو حقوق نہ دیے جائیں، ہر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ خواجہ سراہوں کے جو حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، لیکن ان حقوق کی آڑ میں اسلام سے نہ ٹکرایا جائے، ان حقوق کی آڑ میں احکام الہیہ سے نہ ٹکرایا جائے، ان حقوق کی آڑ میں اسلام سے نہ ٹکرایا جائے، ان حقوق کی آڑ میں قرآن و سنت اور احکام خدا و مصطفیٰ سے نہ ٹکرایا جائے، وگرنہ یاد رکھیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ پھر کہیں ہم پر بھی پتھروں کی بارش برسنا شروع نہ ہو جائے، کہیں ہم پر بھی عذاب الہی نازل نہ ہو جائے، کہیں ہم پہ بھی رب کی بارگاہ سے اس کے قہر کا نزول نہ ہو جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم عبرت کا نشان نہیں بنے تو یہ بوجہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو خدا را بچیں اور واپس پلٹیں، اس آئین کو واپس لے کر
رب کی ذات کی طرف رجوع کریں، یقیناً خالق کائنات اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ جب آپ اس آئین سے رجوع کر کے واپس اپنے رب کی ذات کی طرف رجوع کریں گے تو مالک ضرور اس کی معافی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔